کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو وہ رب زدنی علما ہر وقت پڑھتا رہے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے امور کو آسان بنا دے۔ فقول اللہ قولا لینا لعلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا فرعون کے بعد، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پاٹ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لکنت کو دور کر دیا تھا۔ تو جس آدمی کو چیز یاد نہیں ہوتی، بھول جاتا ہے، وہ پڑھا کرے رب زدنی علما۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کو تعلیم دی گیا وہ قل رب زدنی علما۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ رب زدنی علما، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا نام سب سے اونچا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی آدمی کے لیے یہ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ محنت بڑی کرتا ہے تو اسے پیسہ ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس کا رزق چاہے اضافہ کر دوں چاہے کم کر دوں۔ اب محنت و غذا بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محنت کے سبب سے نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میری دین ہے وَمِن شَيْءٍ إِلَّا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کہ میں اوپر سے نیچے نازل کرتا ہوں سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ فیصلے نازل کرتا ہے دولت کے، رزق کے، حیات کے، ممات کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اندر میری حکمتیں ہیں، اور کائنات کا کوئی آدمی میری حکمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ایک آپ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، گاڑی بھر گئی، چلنے لگی، ایک آدمی وہ بیچارہ پیچھے چڑھا، ایک آدمی نے دھکا دیا، وہ نیچے گر گیا، اور جب گاڑی 1 گھنٹے کے فاصلے پر گئی تو الٹ گئی اور سمندر میں جا گری، تو سارے لوگ مر گئے، صرف ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ایک آدمی کو۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی فیصلے ہیں تم ان کو نہیں سمجھ سکتے، میں جو بھی تم پر فیصلے نازل کرتا ہوں میری حکمت ہے، میں تمہیں بیٹا دوں میری حکمت ہے، میں تمہیں بیٹی دوں میری حکمت ہے، تمہیں امیر بنا دوں میری حکمت ہے، تمہیں غریب کر دوں، امیر سے غریب ہوتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگتا۔ صبح کو فیکٹری کا مالک آدمی، صبح کو فیکٹری کا مالک ہے، سگے بھائی نے جعلی انگوٹھے لگوائے اور خوفناک طریقے سے دھمکایا، اور پھر رات تک جعلی وکیل کر کے جج کو پیسہ دے کر فیکٹری پیسے سب کچھ اپنے نام لوا دیا، اور صبح کے وقت ایک بھائی مالک تھا، رات کو دوسرا بھائی کنگلا ہو کر سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ ادھر کا واقعہ ہے ہمارے اکاڑے کے قریب کا۔ تو میرے بھائیو، اس میں ہماری کوئی جرات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں تو ہمیں پیسہ ملتا ہے۔ بھائی محنت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے کہ محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ محنت القاسب و حبیب اللہ، القاسب و حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے۔
اب نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا کتنے ہی لوگ ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل جب اپنی کھیتی سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہاتھ میں ان کے نشان پڑے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا ہاتھ دکھلاؤ، ہاتھ دکھلائے تو وہاں پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ سارا دن کسی سے کام کیا، کام کرنے کے بعد یہ نشان پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ مزدور اللہ کا دوست ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور جو بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گھر سے نکلتا ہے صبح اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ جاتا ہے، روڈ سے نکل گیا، چوراہوں پہ نکل گیا، سارا دن وہ بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اور سارا دن کمائی کرنے کے لیے وہ در در بدر پھرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدھا سامان اس کا بک گیا، آدھا رہ گیا، تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب گھر واپس آیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس افسوس کے سبب سے جو کچھ اس نے سوچا کہ آج بچوں کے لیے پیسہ نہیں جمع ہوا، آج کچھ بھی نہیں ہے، گھر جا کر کیا ہوگا، کیا جو ملے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے کہ جن گناہوں کی توبہ ہی موجود نہیں ہے۔ بھائی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا و خطأ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں وہ اس گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا، سرًا او علانیۃً، یا میں نے وہ کیا اس طرح سے نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے ساتھ۔ اب سارے گناہوں کا ذکر ہے، 5ویں کلمے میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ان کی توبہ نہیں ہے، اور بال بچوں کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے، بچوں کے لیے رقم کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ تاسف، وہ اس کی مشقت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن میں جدید میں آتا ہے یا ایھا الرسول قولوا من طیبات واعملوا صالحا، عبادت مقدم ہے، سارے نبیوں کو حکم ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا کہ عبادت کر، یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کر اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ قوم سے کہو اللہ کی عبادت کرو۔ جو بھی نبی آیا فرمایا اللہ کی عبادت کرو، لیکن بڑا حکم اللہ نے دے دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، کہ نیکی کا کام کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے نیک کماؤ، حلال کماؤ، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، بھئی کدھر گئی تیری نماز، کدھر گئی تہجد؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم لوگ چیزیں کھاتے ہیں، کماتے ہیں، ہم لوگ پیسہ پکڑتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے، لیکن آدمی اپنے نیت کو اچھا رکھے کہ میں نے حلال کھانا ہے، حلال
بچوں کو دینا ہے، فراڈ کا کام میں نے نہیں کرنا، سود کا کام میں نے نہیں کرنا، شراب میں نے نہیں پینی، تو ایسے سارے معاملات کو چھوڑ دے، اپنی نیت کو اچھا رکھے، اس کے باوجود اگر کچھ ہو جائے تو اللہ جل تعالیٰ جانو وہ اس کو معاف فرما دیتے۔ اور جس کا کام ہی صبح سے ہو کہ چرا لے کر نکلنا گھاپا لگا کر، حرام کمانے کی جس کی نیت ہو، حرام کما کر حج کرنے کی نیت ہو، حرام کما کر عمرہ کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر آسمانوں سے اس کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے اس پہ لعنت بھیجتا، لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک، لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک۔ بندہ کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک۔ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدی حتی ترد ما فی یدیک، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں ہے، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں ہے جب تک کہ حرام کام جو تو اپنے علاقے میں کرتا ہے، جب تک اس حرام کام کو نہ چھوڑے گا میں تیرا لبیک کہنا قبول نہیں کروں گا۔ یہ بات ہے بھائی، ہم تو انٹرپریٹیشن دیتے، کوئی ڈراتے تو نہیں، ہم انسان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حق بنتا ہے جو قرآن کہتا ہے میری یاری الگ ہے، میری دوستی الگ ہے، میں کسی کا باپ الگ ہے، میری کوئی بیٹی ہے الگ ہے، میرا بیٹا الگ ہے، میری جائیداد الگ ہے، میں ہزاروں گندے کام کرتا ہوں، میں ہزاروں نیکو کام کرتا ہوں، میرے سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، لیکن جب قرآن تیرے سامنے ہے تو حق کو بیان کر، اگر حق کو بیان نہیں کرتا تو منبر رسول پہ مت بیٹھ۔ یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، یہ بات ہے کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، بھائی سیدھے کام کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آدمی نے 70 سال تک سود کھایا، میری تلخ زبان سے اس بندے نے برے کام کو چھوڑ دیا، جب برے کام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یار مرنے سے 2 دن پہلے ساری زندگی وہ سود کا کاروبار کرتا رہا، اس نے سود کا کام چھوڑ دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مرنے سے 1 ہفتہ پہلا اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو بھائی یہ کوئی زبان آدمی کہتا ہے یار یہ سختی ہو گئی، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جا کر پڑھ لو، جس وقت وہ خطبہ دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جمال ہوا کرتا تھا، پھر جمال جلال میں بدل جاتا تھا، جلال کے اندر، تاکہ کسی کام کے اندر بندے کو شک نہ رہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالۃ، اے نبی جو میں نے تجھ پر نازل کیا لوگوں تک پہنچاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ کیا نہیں، بلکہ صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا نہیں کیا بلکہ 100 غلام بڑھ کر حق کو ادا کر دیا تھا۔ بقایا کوئی معاملات نہیں ہے، آدمیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہوں میں آپ سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن جس وقت اللہ کے گھر میں ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوں تو کم از کم وہ ٹائم اللہ تعالیٰ قبولیت کا رکھتا ہے، اس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا، کسی کے دل کے اندر کوئی رنجش ہے، کوئی اس کے نفسیاتی طور پر اس کو کوئی بیماری ہے، یا کسی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو گیا،
تو اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے، قرآن سننے کی وجہ سے، حدیث سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو دور کر دیتا ہے، نور لگا دیتا ہے اور وہ جنت کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا لوگوں ایمان والو جمعے کے دن گھر میں بیٹھے نہ رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آئی تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ وذروا البیع، بیع یہ تجارت کو کہتے ہیں، خرید و فروخت۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو، دکان پر بیٹھو گے تو گنہگار بن جاؤ گے۔ نماز کے متعلق حکم نہیں ہے، نماز جب جماعت کا وقت ہے تو مسجد میں آ جاؤ، لیکن جمعے کا یہ حکم ہے کہ اذان سنتے ہی سارا کاروبار کلوز کرو۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہی امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، یہی امام اوزاعی کا فتویٰ ہے، یہی امام شافعی کا فتویٰ ہے، یہی امام مجدد منصور ماتریدی کا یہی فتویٰ ہے کہ جمعے کے وقت میں حلال کام بھی تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے اگر تم مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن ہمارا مزاج بن گیا، ہم کہتے ہیں یار کوئی لنگر پکے گا تو پھر جائیں گے، پھر لنگر جب پک گیا پھر آ کر بیٹھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں وقت بدل گیا ہے، ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں، آخری دور میں، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، اب آخری راستہ یہ ہے بھئی ہم جیسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو 55 سال سے اوپر چلے گئے، اب دنیا داری سے نکل گئے، اللہ کہتا ہے بندے کہاں بھولا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب 60 سال کا ہو جاتا ہے میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ آپ اس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دے، دین کی محبت کو ڈال دے کہ 60 سال کا ہو گیا، ابھی یہ دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ بھائی 60 سال بڑی عمر ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 60 سال کے بعد بھی جو آدمی برائی کے بڑے کام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب یہ جو شکل ہے نا یہ ہدایت نہیں پا سکتی، اور 60 سال تک مہلت دی تجھے، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، من نطفۃ، اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر کیا ہے طفلاً، پھر اجل مسمى ثم لتكونوا شيوخا، پھر تم بڑے ہو گئے بزرگ ہو گئے تو ثم لتكونوا شيوخا، فاجل مسمى، پھر موت کا ٹائم آ گیا، او بھائی تجھے ضرورت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو آپ کو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو کیا کرو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو کیا تم خود ہی بچنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی اولاد کو نہیں بچانا چاہتے؟ سارے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے اچھائی کا موقع پیدا فرما دے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن جو ہے یہ پہاڑوں کو پگھلا دیتا ہے، یہ قرآن ایسا ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہے، وہ ڈاکومنٹ سے اللہ کے 45 ارب سال کی دنیا، وہاں سے لے کر جنتی جہنمی آخری آدمی تک کا ڈیٹا اس قرآن کے اندر ہے، اور جتنی بھی آج ترقی ہوئی سائنس کے اندر سب کی سب ترقی کا سورس یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید پر
عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اتنا ان کا علم۔ نبی نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، جو حرکت کے درخت کے نیچے چلا گیا وہ بچ جائے گا۔ مسلمانوں کو تو حرکت کے درخت کا ہی نہیں پتا کہ وہ درخت کیا ہوتا ہے، جبکہ یہودیوں نے 1 کروڑ درخت فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر لگایا ہوا ہے۔ جو حرکت کے درخت کے نیچے آئے گا وہ بچ جائے گا۔ بھائی اگر غیر مسلم محنت کر کے، غیر مسلم علم پڑھ کر، ان کے پادری، اب اتوار کے دن سنڈے ہوتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں، اللہ کی قسم دیکھو جا کر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ ٹائم نکالتے ہیں شام کو، سنڈے صبح کہتے ہیں عبادت کا وقت ہے، بھائی عبادت کے ٹائم کے لیے سنڈے سارا دن وہ گرجا گھر میں گزارتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ان کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کو مریم کا بیٹا، مریم عیسیٰ اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں، عقیدہ الگ ہے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیاری رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں تیاری نہیں ہے۔ تو کیا آ کر صبح کی نماز فرشتے تو نہیں پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز فرشتے نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز فرشتے نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز فرشتے نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز فرشتے نہیں پڑھیں گے، اور قرآن تم پر اترا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن ہے کہ اے نبی اس میں تیرا اور تیری قوم کا ذکر ہے۔ جب قوم محمد مصطفیٰ مخاطب ہے تو نماز بھی انہی کو پڑھنی پڑے گی۔ اس سے بندے کہتے ہیں یار قرآن دینا میں نے سٹڈی کرنی ہے، کیوں؟ میں جو انفارمیشن چاہتا ہوں، بھائی انفارمیشن لے کر تو کیا کرے گا؟ قرآن اخلاقیات کی کتاب ہے، قرآن کوئی معاشرتی علوم کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایسٹرونومی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قرآن اخلاقیات کی کتاب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، علم سکھاتا ہے یہ قرآن، تمہیں نبی سکھلاتے ہیں کہ تاکہ تم پاک اور کامیاب ہو جاؤ، اور حدیث کا علم نبی پڑھاتے ہیں تاکہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اب بات کیا ہے؟ بقایا سارا علم ہے، ڈرون طیارہ علم، ایسٹرونومی، پوری دنیا کے اندر اتنی ترقی، ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنی مرضی ترقی کر لیں، ساری ترقی جو ہے یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ذہن کی صلاحیت ہے۔ کسی بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی بھی چیز کو ایجاد کر سکے۔ بھائی تو نے قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا تو نے ڈرون طیارہ نہیں بنایا، تو نے فلانا ہیلی کاپٹر نہیں تیار کیا۔ بھائی جو سوال ہمارے لیے وہ تو یہی ہے، مر ربوں کا مر رسولوں کا، کیونکہ قرآن اخلاقیات کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مہذب زندگی گزارو، معاشرہ بناؤ، اخلاقیات بناؤ، چلتے پھرتے انسان نظر آؤ، یہ نہ پتہ چلے کہ بندہ چلتا پھرتا کھا رہا ہے جانور نظر آئے۔ اپنے اندر تہذیب پیدا کرو، بہن کو بہن سمجھو، بیٹی کو بیٹی سمجھو، یہ نہیں کسی کی بہن کو اس کی بہن سمجھنا، نہیں، جس کی بھی بہن ہے اسے بھی اپنی بہن سمجھو۔ اخلاقیات یہ ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا، آئی حضرت شیمہ، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جنگ کے اندر قید ہو کر آ گئے تو پتہ چلا کہ میری رضائی بہن شیمہ بھی آئی ہوئی ہے۔
فرمایا کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. فرمایا حضرت یہ بات ہے، ہم بنی سعد کے جو ادھر قبیلہ ہے ادھر کے رہنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی کہ تم قیدی بن کے آگے ہو. کپڑا لیا اس کے سر پر دیا. فرمایا جہاں سے لے کر شیما کو آئے ہو وہیں پر چھوڑ کر آؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا قبیلہ بھی ہے. فرمایا شیما اور بھی کوئی ہے تو بتا دے، قبیلے کے علاوہ سبھی کو لے جاؤ، واپس لے جاؤ، محمد مصطفیٰ کا حکم ہے. او بھائی کلمہ بھی نہیں پڑھا، اطاعت بھی نہیں کی، لیکن اس پیغمبر اعظم کا اخلاق ہے کہ فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، میں نے معاف کیا. یہ ہے یہ معلم اخلاق. وہ پورا خاندان آیا، واپس پلٹ کر آیا اور دین پڑھا، اسلام پڑھا. اسی طرح سفانہ وہ حاتم تائی کی بیٹی پکڑی گئی. فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا اللہ کے راستے میں دینے والا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا سخی تھا. فرمایا تیرے باپ کی خاصیت بڑی اچھی ہے، خصلتوں تو والا تھا، چھوڑ دیا. فرمایا سبحانہ نے کہ میرا باپ اللہ کے راستے میں قیدیوں کو چھڑایا کرتا تھا، تو یہ میرے لیے ضروری نہیں کہ صرف مجھے رہا کیا جائے. فرمایا سبحانہ کیا چاہتی ہو؟ فرمایا کہ میرے ساتھ میرا جو قبیلہ ہے اس کو بھی رہا کیا جائے. فرمایا جا سبحانہ جا، جو قبیلہ تیرا لے جا، اس کو بھی رہا کر دیا گیا. گئے پھر جہاں پر اس کا بھائی چلا گیا تھا دوڑ کر. فرمایا تو کس سے بھاگا پھر رہا ہے؟ خدا کی قسم میں نے اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر خلق عظیم والا انسان آج تک نہیں دیکھا. فرمایا جتنی جلد ہو سکے جاؤ اور جا کر محمد مصطفیٰ کا دین قبول کر. سبحانہ گئی یمن کے علاقے میں، اور یروشیا کا علاقہ ہے، وہاں پر کہا کہ کچھ تو اخلاق چاہیے تھا. تو مرد تھا، مرد کی غیرت مار کر بہن کو پھنسا کر آپ اکیلے بیوی کو لے کر دوڑ کر آ گئے ادھر. وہ کہنے لگا جی صورتحال بڑی خراب تھی. فرمایا جتنی جلد ہو سکے آؤ نبی کی بارگاہ کے اندر. وہ نبی تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اس دھرتی پر اس سے بڑھ کر کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو بھائی یہی چیز ہوتی ہے. آدمی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے. فرمایا مار دو سبھی کو. فتح ہوا مکہ، اب لوگ آ رہے تھے، سارے نعرے لگا رہے تھے الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ الکبریٰ. آج لاشیں اڑیں گی، آج خون بہے گا، آج سر کٹیں گے. جب نبی نے 40 سال تک گزارے مکے میں، بھائی اتنی مار کھائی، اور جتنا دکھی میرا نبی دنیا سے گیا کائنات کے اندر کوئی دکھی نبی نہیں گیا ہوگا. آپ نے پیغمبر کی ہسٹری سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، لیکن آپ نبی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے کہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اے نبی تو نے وہ باتیں سنی ہے جس نے تیرا دل جلا دیا. اے نبی تو نے وہ باتیں سنی کہ تیرا دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے میرے نبی نے سب کچھ برداشت کیا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ خالد بن ولید کو بلاؤ، قیس بن سعدہ کو بلاؤ. قیس بن سعد آئے. فرمایا اعلان کرو کہ آج لوتھڑے نہیں ہوگے، آج لڑائی نہیں ہوگی، آج وہ دن نہیں ہے کہ گوشت ڈالے جائیں گے. آج وہ دن ہے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ بھائیوں سے کہا تھا جاؤ بھائیوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا.
میں اپنے بھائی یوسف کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سبھی کو معاف کرتا ہوں، سوائے چند آدمیوں کو۔ 2 آدمی تو ویسے ہی بھاگ گئے، 1 آدمی 2 آدمی، ان میں سے ایک نے، ابن ابی اختل نے خانے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر خانے کعبے کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی گئے، پکڑا اس کو، مارنے لگے، وہ بھاگا، جلدی جلدی بھاگا، بھاگتا بھاگتا آیا اور ام ہانی کے گھر داخل ہو گیا۔